اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہے ہمارا پارہ نمبر 21 اتلو ما اوحی۔ علماء کے اٹھائے جانے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھن لیا جائے، یعنی جس نے علم حاصل کیا اس سے واپس لے لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، پس ان سے سوال کیے جائیں گے اور بغیر علم کے فتوے دے دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ بھی کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے انسان کو اس بات کا حریص ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ایسے فتنے کا دور آئے، انسان علم حاصل کرے، علم کی حفاظت کرے اور علم میں پختگی پیدا کرے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 سے سٹارٹ ہے پارہ۔ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا کہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تو آپ کی پیروی میں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ کتاب کی تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کا مطلب قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اس کی پیروی بھی کرنی ہے۔ تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا، اس کو فالو کرنا، اور احکامات اس قرآن میں جو بھی ہیں ان پر عمل کرنا۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے، علم کی باریکیوں کے خزانے کو اس پہ کھول دیتا ہے، اور یہ کتاب ایسی نہیں اس کو پہلی دفعہ پڑھنے سے یا ایک ہی دفعہ پڑھنے سے اس کے سارے فائدے حاصل ہو جائیں، بلکہ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے، یعنی ایک دفعہ ختم ہو پھر دوبارہ شروع کریں تو یتلو تلون، یعنی جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ علم بھی بڑھے گا، تجربہ بھی بڑھے گا، اور ہمارے اوپر مختلف طرح کی کیفیات آتی ہیں، اور سب میں قرآن کی تلاوت یہ انسان کو بے پناہ فائدہ دیتی ہے، اور جب اس کے راز انسان پہ کھلتے ہیں تو اس کی روح سیراب ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے پڑھنے والا قرآن کو کثرت سے پڑھتا ہے، قرآن اس کو اپنی روشنیوں کی چمک عطا کرتا ہے، اور پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اتل میں ایک معنی پڑھ کے سنانا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص طور پر یہ حکم تھا کہ چونکہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس قرآن لا رہے تھے، اور آپ کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، یعنی صرف لکھا ہوا نہیں دیا گیا بلکہ پڑھ کے سنایا گیا۔ تو جب آپ پر کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتے، اور نمازوں میں بھی اسی طرح پڑھتے۔ واقعی بالصلاح، نماز قائم کیجیے۔ کیسے قائم کرنا ہے؟ یعنی تمام شرائط، نماز کے آداب، واجبات، اس کی سنتیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام لازم ہے، اور پھر خاص طور پر خشوع خضوع سے پڑھی گئی نماز۔ اور فائدہ کیا ہے نماز کا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز جو ہے یہ انسان کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برائی سے بھی روکتی ہے۔ اب فحشاء کیا ہے؟ کھلا گناہ، بڑا گناہ جس کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، اور منکر کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس سے شریعت اور انسان کی عقل انکار کرتی ہے۔ تو نماز کا انسان کی زندگی میں ایک اثر ہونا چاہیے۔ نماز صرف زبانی، قلبی اور بدنی عبادت نہیں ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے دل، ہماری زبان، ہمارے سارے اعضاء کو شریک کرتی ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ بھی ہماری پوری لائف پہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلے یہ کہ انسان بے حیائی کے کاموں سے رک جائے، یعنی بڑی بڑی برائیوں اور بڑے گناہوں سے رک جائے، اور جو اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان نماز کو سوچ سمجھ کر پڑھے، توجہ سے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں۔ اور نماز انسان کے اندر اللہ کے ڈر میں مزید اضافہ کرے، یعنی نماز اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی برائیاں اس سے نہ ختم ہوں، کیونکہ نماز انسان کو اپنا احتساب کرنا سکھاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے اندر ہمیں اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں،
بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں جب انسان ساری دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نقطے پہ اس کا فوکس ہوتا ہے، تو یہ سارا ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے جس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، اندر کی خرابیاں دور ہوتی ہیں، باہر کی خرابیاں ختم ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو، اور صحیح طریقے میں ظاہری آداب بھی شامل ہیں، باطنی آداب بھی شامل ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی۔ اب بعض دفعہ اور بہت دفعہ لوگوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن برے کام ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اگر ایک شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اور پورے شعور کے ساتھ کرتا ہے تو ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ نماز غالب آ جاتی ہے اور برائیاں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ گناہوں کا بوجھ بھی ہلکا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ رکوع کرتا ہے اس کے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 46، اے مسلمانوں، اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، یعنی یہودی اور عیسائیوں سے، مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یعنی احسن طریقے سے ان سے بات کرو، اور صرف انہی میں نہ جھگڑا کرو جنہوں نے ان سے ظلم کیا، یعنی پھر جو تمہارے ساتھ سختی سے بات کرے اس کے جواب میں بھی تم نرمی سے بات کرو، آرام سے، سکون سے، تسلی سے، عمدہ طریقے سے۔ اور بہت بڑی حکمت کی بات سکھا دی گئی، اہل کتاب سے جب واسطہ ہو اور دین کے موضوع پر وہ بھی، اسلام کے ٹاپک پر وہ بھی، تو بات کیسی کرنی ہے، یعنی ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، جب ہمارے دین کا سورس ایک ہے، جب ہم ایمان ان ساری کتابوں پر لاتے ہیں تو پھر ہمیں آپس کے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ صحیح طور پر نبی کی رسالت کو مان لینے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 47، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے نہ تو آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، کیونکہ آپ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ باطل کو شبے میں پڑ جاتا، لیکن اب انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک نبی جو 40 سال تک اس نے نہ پڑھا نہ لکھا، اب وہ اتنی حکمت کی باتیں کرنے لگا ہے، اتنی عمدہ کلام انہیں سنانے لگا ہے، تو یہ اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے، اس نے خود نہیں وہ لکھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے۔ پھر وہ قرآن تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا۔ صاحب علم کون ہوتے ہیں؟ جن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا حرص و کوشش دونوں کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو یاد کریں، قرآن کو سینوں میں محفوظ کریں، جتنا ہمیں حفظ ہے اس کو آسان کافی نہ سمجھیں، اس سے آگے آگے کرتے چلے جائیں۔ اور ہماری آیات سے ظلم انسانوں کے سوا کوئی نہیں کرتا، یعنی حقیقت یہ ہے کہ حفظ قرآن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ اس امت کو قرآن کا حفظ عطا کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے لوگ صرف اپنی کتاب کو دیکھ کر پڑھتے تھے، یعنی تورات کے حافظ کہیں نہیں ملیں گے آپ کو، انجیل کے حافظ کہیں نہیں ملیں گے، یہ حافظ صرف قرآن کے ہیں۔ اس امت پر بڑا انعام ہے اللہ کا کہ جب تم اس کو پڑھ کر بند کرتے ہو پھر اس کا حفظ کرتے ہو۔ اگر حفظ نہیں کر سکتے، یعنی سوائے انبیاء، تورات انجیل وغیرہ صرف انبیاء یاد رکھتے تھے، جیسے زبور تھی وہ صرف حضرت داؤد کو یاد تھی اور اپنے کام کاج کے دوران اس کو زبانی پڑھتے تھے، لیکن حافظ قرآن کیا ہے؟ صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس کا حفظ ہر شخص کر سکتا ہے، اور حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، معزز فرشتوں کے ساتھ ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، اس کا حفظ بھی کرتا ہے، یعنی حفظ کر کے چھوڑ نہیں دیتا بلکہ پڑھتا رہتا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، اور جو شخص بار بار پڑھتا ہے پھر بھی اس کے یہ دشوار ہے، اس کے یہ دوہرا اجر ہے۔ قیامت کے دن بعمل حافظ قرآن کے والدین کو بھی بڑا اعزاز دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، سیکھا، اس پہ عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا میں ان 2 ہلوں کی قیمت کے برابر کوئی چیز نہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ آج دیکھیے، آج کا بچہ اگر دنیا میں کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ کیسا ڈریس پہنا دیا جاتا ہے؟ ڈگری لیتے وقت زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ والدین کو انوائٹ کر لیا جاتا ہے، ایک سرمنی ہوتی ہے، والدین اس پہ فخر کرتے ہیں، بعد اوقات دور دور کا سفر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو آنا دیا گیا۔ سوچئے ذرا وہ دن کیسا دن ہوگا،
وہ شان و شوکت کیسی ہوگی جب ایک حافظ قرآن کو بہت کچھ دیا جائے گا، اور صرف اس کو نہیں بلکہ اس کو والدین کو بھی اتنا ہی زیادہ عزت اور احترام بخشا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی صرف دنیاوی تعلیم کے لیے وقت، مال اور کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے دین اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ حفظ قرآن کا عمل جو ہے بڑا صبر آزما ہوتا ہے، اس میں بہت پریشرز ہوتے ہیں، ایک تو خود قرآن یاد کرنے کا، اوپر لوگوں کا پریشر، پھر کب تک آؤٹ آف اسکول یہ رہے گا بچہ، کب یہ اسکول کی، کب یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا، کب یہ آگے بڑھے گا، یہ پیچھے رہ جائے گا، دوسرے پیچھے بچوں سے بیہائنڈ ہوتا جا رہا، دوست، رشتے دار، ملنے جلنے والے، حتیٰ کہ بچہ خود بھی بعد اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید وہ پیچھے ہی رہ گیا۔ ایسی حدیث اس کو سناتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں بڑی موٹیویشن ہمیں چاہیے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کر سکیں، اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد سنبھال بھی سکیں اور مرتے دم تک اس کے محافظ بھی ہوں۔ آیت نمبر 51، یعنی یہ اہل مکہ اور کوئی نشانی کیوں نہیں طلب کرتے، حالانکہ قرآن سب کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بھی اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن آپ نے یہ کتاب پیش کی تو اور نشانیاں طلب کرنے کے بجائے اس نشانی پر غور کریں، اس کو پڑھیں، اس سے کیا ہوگا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا، عمل میں اضافہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر نبی کو معجزے عطا کیے گئے، لیکن وہ معجزے کیسے تھے، وہ ان کے ساتھ ختم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے جو اس جیسے دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے، یعنی ملتے جلتے معجزے، لوگ ان پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن مجید ہے، اور جو اللہ نے میری طرف نازل کیا، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ جس طرح آپ کی رسالت کا قیامت تک ہے، اسی طرح آپ کا یہ معجزہ بھی قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 55 میں آئیے، یہ عذاب کی شدت بتائی جا رہی، جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ امیجن کریں، اگر کسی ایسے کمرے میں ہیں جس کے فرش کو بھی آگ لگ گئی، چھت سے بھی آگ ٹپکنے لگی، کیا کریں گے؟ ہم سیدھا بھاگنا چاہیں گے وہاں سے، لیکن جہنم ایسی چیز ہے جہاں سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا۔ جو بات کی جا رہی ہے وہ عذاب اوپر سے بھی ڈھانپے گا، وہ نیچے سے بھی ڈھانپے گا، انسان درمیان میں پھنس جائے گا، کوئی بھاگ نہ سکے گا۔ جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے انسان کو ہر وہ کام چھوڑنا چاہیے جس پر اللہ نے عذاب کی وعید سنائی۔ آیت نمبر 56، کوئی بھی ایسی زمین، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں انسان توحید پر ایک اللہ کی عبادت پر قادر نہ ہو، جہاں انسان حرام کاموں سے نہ بچ سکے، انسان کو وہ جگہ ہی چھوڑ دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار سکے۔ قیامت کو کوئی بھی انسان یہ عذر اور بہانہ پیش نہیں کر سکتا کہ یا رب، چونکہ میں ایسی جگہ پہ رہتا تھا، ایسے لوگوں میں رہتا تھا، یہ میری مجبوریاں تھیں کہ میں تیری نافرمانی کے کام کرتا۔ زمین اللہ کی بہت وسیع ہے، انسان ہجرت کرے۔ آیت نمبر 58 میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی خاطر ہجرت کریں گے، عمل صالح کریں گے، اللہ ان کو بہترین نعم البدل عطا کرے گا جنتوں کی صورت میں۔ پھر ہجرت کی راہ میں عموماً جو چیزیں رکاوٹ آتی ہیں، ہم کیا کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کیا کام کریں گے، کیا کاروبار کریں گے، کیا جاب کریں گے۔ اللہ رب العزت وعدہ کر رہا کہ رزق کا انتظام بھی اللہ کرے گا۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس ملک میں ہجرت کر کے آئے ہوں، یعنی کوئی جاب، کوئی کام نہیں ہوتا تھا لوگوں میں، پھر ہر چیز کا انتظام کیا، ساری نعمتیں عطا کی۔ کچھ ہجرت دنیا کی خاطر، کچھ اللہ کے دین کی خاطر، جیسے مکہ والوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھولے، پھر بعد میں مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی ان کو کیسا دارالامن بنا دیا گیا اور ہر طرح کی ان کو نعمتیں عطا کی۔ یاد رکھیں، رزق کے معاملے میں انسان کا اپنا اختیار کم ہی ہوتا ہے، اس کے معاملے میں انسان کو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے، صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں۔ تو انسان کا رزق اللہ سے مانگنا چاہیے، بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور دیتا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وارزقنی، یعنی اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا کر۔ اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو باقی 4 انگلیوں سے بند کر کے فرمایا، یہ 4 چیزیں یعنی جو مانگی گئی ہیں دنیا آخرت دونوں کو جمع کرتی ہیں، 2 دنیا کے لیے کافی ہیں، 2 آخرت کے لیے کافی ہیں۔ اور رزق کی تلاش میں تو اعتدال سے قائم لینا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی عبادت کا وقت بھی جو ہے وہ رزق کی تلاش میں گزار دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجملوا فی طلب الدنیا، دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھا گیا۔
آیت نمبر 64، یہ دنیا کی زندگی ہے تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی آخرت کا گھر ہے۔ کاش لوگ اس بات کو جانتے، کاش وہ جانتے کہ دنیا واقعی ایک ٹیمپوریری چیز ہے، یعنی ایسے جیسے انسان کھیل کے میدان میں آتا ہے، کتنی ایکسائٹمنٹ ہے، ہلا گلا سارا کچھ اس میں ہے، جیت ہار ہو رہی، ایک ٹیم جیتتی ہے، کبھی کچھ دوسری، دیکھنے والے اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے اچھل رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، فل ایکسائٹمنٹ میں ہے۔ لیکن جب میچ ختم ہو جاتا ہے تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ خالی سیٹیں جا کے دیکھیں، خالی گراؤنڈ کو دیکھیں، کتنی عجیب سی ایک اداسی ہوتی ہے، اتنی اداسی سے ہم وہاں بیٹھ نہیں سکتے، وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمارا دل نہیں لگتا ہے، کتنی عجیب جگہ ہمیں لگتی ہے۔ تو دیکھیے اسی طرح دنیا میں بھی انسان بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے، یہ کامیاب ہو گیا، اس کو ڈگری مل گئی، اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، اس کا بزنس اتنا بڑا ہو گیا، یہ بالکل سیٹ ہو گیا۔ پھر ان چیزوں کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا رہتا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اپنوں کو چھوڑ کر صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہے، بڑے بڑے اسٹار آرٹسٹ ان کو فالو کرنا شروع کر دیا، پھر آج کے ٹک ٹاک اسنیپ چیٹ سارے ان میں کیا وہ دیکھ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، سارا کیا پہن رہے ہیں، دنیا کی رونقوں کے مستفیض ہو کے چلتے جا رہے ہیں، اتنا کہ اپنے خیال کے مطابق ان کو یہ انٹرٹینمنٹ کی قسم بیان ہوتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، واقعی دنیا جو کھیل تماشا ہی ہے۔ اس سب میں دیکھیے سب کیا ہے، کھیل تماشا ہے۔ فون کو بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ ریچ نہیں کر سکتے، ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ کسی نے بہت بڑا ہیروں کا ہار بھی پہنا ہوا تو آپ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، آپ کو کتنا وہ اچھا لگ رہا ہے، جب آپ کو بند کریں گے، کلک کریں گے اسکرین کو، وہ ہیروں کا ہار کہاں گیا، ختم ہو گیا۔ اب دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے، جیسے اسکرین کے اوپر آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور جلدی اس نے بند ہو جانا ہے، آنکھیں بند ہو جانی ہے، انسان قبر میں اتر جائے گا، یہ سب کچھ خواب لگے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس میں کوئی شخص بھی ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا سوائے اپنے ہمارے نیک اعمال کے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے، وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، یعنی نہ آخرت کا گھر وہی گھر رہنے والا ہے، اصل عیش آخرت کا عیش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جو شعر پڑھ رہے تھے، اسے خندق کھول رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی حقیقی زندگی نہیں، پس انصار اور مہاجرین پر اپنا فضل فرما۔ پھر جب مشکل وقت آتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، جب مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر وہی روٹین واپس آ جاتی ہے، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا اس کی ناشکری کرتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، اور جلدی انہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی، یعنی سب چیزوں کے انجام بھی اللہ نے انہیں مہلت دی ہوئی، اس لیے مشکل سے نکل کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، لیکن ایک دن پکڑ ضروری ہے۔ تو ہدایت کی تعلق کس سے کے ساتھ ہے؟ جدوجہد کے ساتھ، یعنی جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، سخت محنت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ یعنی ہدایت کے راستہ ضرور دکھائے گا۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جہاد کو ہدایت کے ساتھ معلق کیا، لوگوں میں جو زیادہ جہاد کرنے والا ہے، زیادہ محنت کرنے والا ہے، وہ کامل ہدایت والا ہے۔ سب سے زیادہ فرض جہاد نفس کے ساتھ جہاد ہے، یعنی سب سے زیادہ انسان کی سٹرگل جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ کرنا ہے، خواہش کے ساتھ جہاد ہے، شیطان کے ساتھ جہاد ہے، دنیا کے ساتھ جہاد ہے۔ یہ جو شخص ان چار چیزوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ اسے اپنی رضا کی راستوں کی ہدایت ضرور فرماتا ہے، اس کی جنت یعنی اللہ کی جنت کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص جہاد کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہدایت سے اس قدر محروم ہو جاتا ہے جس قدر وہ جہاد کو متعلق کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے آج کیا خوب محنت کر رہے ہیں ہم، اس کے بھاگ اور کے سفر کے یہاں پہنچے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہمارا جہاد ہے، یہ محنت ہے، یہاں آنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، جو گھر کے کاموں کو چھوڑا، جو باقی ذمہ داریوں کو چھوڑا، نیند کو قربان کیا، خواہشات کو ہم نے پیچھے کیا، یہ سارا ہمارا جہاد ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کچھ لے بھی جاتے ہیں۔ آپ امیجن کریں یہاں جیسے آتے ہیں ہم تو ہم سوچیں جیسے آج سوچیں یہ 21ویں پارے میں کیا ہے، تو شاید بالکل ایک بلیک آؤٹ ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہو، ایک آیت کا بھی نہیں پتا کہ 21ویں پارے میں کیا ہے۔ پھر جیسے پوچھا جائے کہ 22ویں میں کیا ہے، نہیں یاد کہ 22ویں میں کیا ہے، لیکن جب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں تو یہی خیال ہمارے ساتھ رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بات پہ ضرور ہم عمل کر لیتے ہیں، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے۔ تو یہ انسان کا مجاہدہ ہے اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں، اللہ مجھے اللہ کے راستے میں جو ہے ہدایت دے دے، اور جو شخص یہ محنت کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ لیکن جو لوگ اس چیز کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے، حالانکہ وہ نکال سکتے ہیں، اگر آپ نے قربانیاں کی ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اگر وہ نہیں کرتے تو
پھر یہ لطف ہو، یہ ایمان کے علاوہ یہ ہدایت، یہ روشنی، یہ رستے کی رہنمائی، یہ نیک عمل، جن کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر بعد اوقات صرف کنفیوژن میں انسان رہتا ہے، پشمانیوں میں رہتا ہے۔ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے۔ جب تک انسان محنت نہیں کرے گا اس وقت تک دولت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو محنت کرے گا اس کو میں ضرور عطا کروں گا۔ یہاں تک نفس مجاہدے کا تعلق ہے تو سب سے بڑا جہاد ہے۔ ابو سلیمان درانی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جہاد سے مراد کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں، بلکہ دین کی حمایت اور مدد کرنا، باطل پرستوں کو رد کرنا، ظالموں کو روکنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے۔ اس جہاد میں نفسوں کا جہاد ہے، اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا شامل ہے، اور یہی جہاد اکبر ہے۔ یعنی نفس کو اللہ کی اطاعت کے راغب کرنا، یہ جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ نفس کیا ہے؟ یہ برائی کو اکساتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ لیکن انسان جب نفس کی نہیں مانگتا، نیند قربان کرتا ہے، بھوک قربان کر کے وہ روزہ رکھ لیتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، یہ دراصل وہ کیا کر رہا؟ وہ جہاد کر رہا۔ اور مجاہد وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے اپنے نفس سے جہاد کرے۔ انسان صرف جان سے نہیں، نفس سے نہیں، بلکہ مال سے بھی جہاد کرتا ہے۔ ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا اور اس نے پوچھا، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے مال، اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اللہ میں راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ جو ہے وہ انسان کو غم اور پریشانیوں سے نجات دے گا۔ اور جب ہم محنت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دوڑنے لگتے ہیں، اس کے نتیجے میں غم اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ سورۃ الروم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں روم اور ایران دنیا کی بڑی سلطنتیں تھیں۔ ان دونوں کے درمیان اکثر جنگیں ہوتی، جیسے عام طور پر ایک سپر پاور کے درمیان بحث چلتی ہے، اسی طرح ایرانی مشترک کے آگ کی پوجا کرنے والے تھے، رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، آپ کو تورات اور انجیل کی طرف جو ہے وہ منسوب کرتے۔ اہل فارس کی نسبت رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ رومی ایرانیوں پر فتح حاصل کریں، کیونکہ مشرکین مکہ اور اہل فارس شرک میں شریک تھے، اس لیے مشرکین مکہ رومیوں پر اہل فارس کی فتح چاہتے تھے۔ اب رومیوں کو ایرانیوں یا اہل فارس کے خلاف جنگوں میں کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن مکمل فتح حاصل نہ ہوئی، بلکہ ایران کے ملحق جو علاقے تھے وہ ایرانیوں کے قبضے میں آئے۔ اس پر مشرکین نے خوشیاں منائیں، لیکن مسلمان ایک فتح پر بہت رنجیدہ ہوئے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا، بلکہ ان کے ساتھ وعدہ کیا، عنقریب رومی عنقریب اہل فارس پر فتح حاصل کریں گے، لیکن چند سالوں میں۔ اور چند سالوں کی مدت 8-9 سال کی مدت کی۔ کہا جاتا ہے یہ فتح اس دن ہوئی جس دن مسلمان جنگ بدر میں جو تھے وہ کامیاب ہوئے تھے۔ اب ہم شک میں پڑے رہتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کام کی جنت ملے گی، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں، تو کریں یا نہ کریں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ کا جو وعدہ ہے اس کا ضرور اجر دے گا، تو انسان اس کو بہت یقین کے ساتھ نیک عمل کرے گا۔ سیم یہی ہے دنیا کی زندگی کے ظاہری پہلو جانتے ہیں، یعنی دنیا کی کامیابیوں کو جانتے ہیں، آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں، ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن تو معلوم کر لیتا ہے کہ کتنے گرام کا ہے، اور اس میں غلطی نہیں کھاتا، لیکن اس کو اچھی طرح نماز پڑھنا نہیں آتی۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی میں بڑے ماہر ہیں، دین کے معاملے میں بالکل کوڑے نکمے ہیں۔ اور بہت سے لوگ دنیا میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، ایکسٹرا آرڈینری وہ کامیابیاں حاصل کر رہے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ اسی طرح انہیں یہ نہیں پتا کہ جو مال انہوں نے کما لیا اس پہ زکوٰۃ بھی اب دینی ہے۔ تو یہ کیا ہے سارا؟ جو لوگ معاشیت کے اسباب کو جانے لیکن آخرت کو نہ جانے، جو لوگ کھیتی باڑی کرنا جانے لیکن دین کے کوئی علم نہ ہو، جو لوگ کنسٹرکشن کو جانے لیکن آخرت کی کیا تعمیر ہے کوئی پتہ نہیں، تو ایسے لوگ ان آیات کے جھٹلانے والے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کو صرف دنیا کے آگے نہیں جانا چاہیے، بلکہ دین کے معاملے میں مدد کرنی ہے۔ روزانہ جس طرح انسان اپنی دنیا کے لیے کام کرتا ہے، اسی طرح ڈیلی بیس پہ دین کا علم حاصل کرتے ہوئے بھی آگے جانا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے اس سے منع کیا۔ یہ ساری چیزوں کا علم موجود ہے، اگر کوئی چاہے اس سے فائدہ اٹھائے تو اس کا اپنا نقصان اگر نہیں اٹھائے گا۔ آیت نمبر 12، یہ دن قیامت قائم ہوگی، اس دن مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے، کیونکہ ان کو نظر آئے گا کہ ہم نے تیاری ہی نہیں کی،
قیامت الساعہ گھڑی یعنی وہ گھڑی آ جائے گی، کیونکہ قیامت کے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لمح بالبصر یعنی آنکھ چپکنے کی دیر میں اس میں جلدی ہو جانی ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہ میں بٹ جائیں گے، الگ الگ گروہ بن جائیں گے، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام بھی، کیونکہ یہ سارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہے سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ آیت نمبر 19، مجھے یہ دلیل اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ تو اپنے سامنے تخلیق کے عمل کو دیکھو کہ کس طرح مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان کی پیدائش میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، یہ قدرتی عمل کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی تو ہے، خود بخود تو نہیں ہو رہا، ان چیزوں کو کون بنا رہا۔ اس سے دلیل ملتی ہے قیامت کے آنے کی، یوم الدین کے قائم ہونے کی۔ اس سے یقین رکھنا چاہیے انسان کے ذہن میں کوئی شک آ ہی جاتا ہے اسے شک نہیں ہونا چاہیے، کبھی کوئی شک آئے تو ایسی دلائل پہ وہ غور کرے، غور نہیں کر سکتا تو جب تک آپ قرآن کا مطالعہ ساتھ ساتھ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ دلیلیں بھول جائیں گی کچھ دنوں میں، تو یہ یاد رکھے بے شک کہ جب بھی دوبارہ پڑھیں پھر ہمیں یاد آئے گا، ہاں واقعہ جس رب نے آسمانوں کو پیدا کیا تھا پہلے تو کچھ نہیں تھا، زمین جب ہم پیدا ہوئے تو بہت سی چیزیں زمین سے ہمارے سامنے اگتی ہوئی ہمیں نظر آئی، انڈے سے چوزے ہمارے سامنے نکلے، اور یہ انڈے کے اندر یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا، ہم نے تو گوشت نہیں ڈالا تھا، انڈا جو چکن کی صورت میں نکل آیا، تو یہ چیزیں کیا ہیں، یہ بات کا یقین دلاتی ہیں، ان دلائل سے انسان کو سمجھایا گیا کہ قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ آیت نمبر 20، آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور یہ ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنت سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی، اس کے بعد عورتیں بھی جو ہیں وہ ساری آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور پھر کیوں پیدا کی، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ ازواج کے لفظ پہلے بھی عرض ہوا کہ یہ میاں اور بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، اور دونوں کا اکٹھا ہونا بھی اس پر آتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، ایک دوسرے کے پاس آؤ، ایک دوسرے سے سکون پاؤ۔ اس نے تمہارے دل میں رحمت اور محبت پیدا کر دی۔ یہ بھی حیران کن چیز ہے کہ دو بالکل اجنبی لوگ جو ہی نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں، دونوں کے درمیان ایک محبت پیدا ہوتی ہے جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ انسان ایک دوسرے کی اس طرح کیئر کرنے لگتا ہے شاید اس نے کبھی کسی کی ہو۔ غور و فکر کرنے والے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یعنی اللہ نے جو تخلیق کیا انسان کو صرف ہڈیاں اور گوشت کے ڈھانچہ بنا کر اس میں خون نہیں دیا، بلکہ اس کے مسل بھی بنائے، اس کے اندر دل بھی رکھا، دل میں جذبات بھی رکھے، جذبات کی تسکین کے لیے بھی سامان پیدا کیا، ان کے اندر جنسی خواہش بھی رکھی، اس کی تکمیل کے لیے پھر انتظام کیا، بندوبست کیا۔ تو یہاں بھی میاں بیوی کی باہم محبت یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں صرف محبت نہیں بلکہ رحمت کو بھی ڈالا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو رحمت ہوتی ہے اسی کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کی کیئر کر رہا ہے۔ بہترین بیوی کون ہے؟ جو شوہر کی کیئر کرے، اور بہترین شوہر کون ہے؟ جو بیوی کی کیئر کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے۔ حسن بصری سے مرسلاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کے سوال پر کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، علی العلام بتایا تھا کہ حضرت عائشہ سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے لیے اگر دل میں محبت ہے تو اس کا ذکر کرنا اور اس کے اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور ایسا کرنا جو ہے وہ بہترین اور اچھے عمل میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی تھی اور برتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ اسی جگہ پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا، اور میں ہڈی سے گوشت کھا کے وہ ہڈی آپ کو دیتی تھی، آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں میں نے کھایا ہوتا تھا، حالانکہ میں حیض کی حالت میں تھی، اور حیض کی حالت میں عورت کو یہ چھوٹ نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح ہر عورت شوہر سے محبت کرتی ہے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، وہ محبت کرنے والیاں ہوں گی، وہ زیادہ بچے جننے والیاں ہوں گی۔ جب انہیں غصہ آئے گا یا ان کے ساتھ کبھی برا کیا جائے گا یا اس کا شوہر اس کے ساتھ غصہ کرے گا یا ناراض ہوگا تو وہ کہیں گی کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں۔ یعنی شوہر کی دلداری کرنے والی، اس کو منانے والی، کیونکہ مرد کے لیے باہر کی دنیا میں بڑے سٹریس اور بڑے پریشانیاں اور پریشر ہوتے ہیں جس کے لیے انہیں گھر آ کے سکون چاہیے ہوتا ہے۔ اگر بیوی بد اخلاق ہے تو سکون ختم ہو گیا، گھر جہنم کا نمونہ بن گیا۔ ایسے میں عورت کو سمجھنا چاہیے، اور یہی چیز پہ باہم محبت کو مزید بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مرد کو بھی تلقین کی کہ کوئی مومن مرد کیسی مومن عورت سے کوئی بغض نہ رکھے، اپنی بیوی سے وہ نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت تمہیں نہیں پسند تو دوسری پسند آ جائے گی، پھر جو اچھی عادتیں ہیں ان پر نظر رکھے، اس کے ذریعے اپنے دل کو وہ خوش کرے۔ آیت نمبر 22، زبان بھی انسان کی پہچان ہے، رنگ بھی انسان کی پہچان ہے، کون سا انسان کہاں سے تعلق رکھتا ہے، یہ ورائٹی اسی وجہ سے رکھی گئی۔
24 में बारिश बरस रही है आजकल। गौर किया जाए किसने जमीन को इसके मरने के बाद जिंदा किया। सुबहान अल्लाह, किस तरह दिनों के अंदर पौधे हरे भरे होते हुए नजर आ रहे हैं। दरख्तियां फिर से दोबारा फल देना स्टार्ट कर दिए हैं। आयत नंबर 30, वाक़िअम वजहक लिद्दीन हनीफा, ये फितरत इलाही है जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया, यानी ये दीन इंसान के अंदर रख दिया गया। इस पर ग्रूमिंग क्या हमें जरूरी है। बात यह है कि एक आयत से और एक हदीस से भी हमें ये बात पता चलती है कि हर बच्चे की पैदाइश फितरत पर होती है, यानी असल दीन पर। फिर माँ बाप उसे या तो यहूदी या निसरानी या मजूसी बनाते हैं, तो अल्लाह ने बंदों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अंबिया को यही पैगाम दे के भेजा कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को भी बुलाओ। तो यानी ये इंसान की बड़ी कमजोरी है कि जिस तरीके पर या जिस रास्ते पर वो होता है उसी पर वो खुश रहता है। हक को जानने की वो कोशिश ही नहीं करता। शिर्क करने की दलील क्या है सिवाय इसके कि बाप दादा की पैरवी है, यानी मुसीबत पहुंचने पर मायूस होने के बजाय गुनाहों को छोड़ना जरूरी है। मायूसी से तकलीफ दूर नहीं होती, ना उम्मीद होने से, हिम्मत हार जाने से, फेडअप होने से तकलीफ दूर नहीं होती। तकलीफ दूर होती है नाफरमानियां छोड़ने से। इंसान अल्लाह की कोई भी नाफरमानी जैसे ऐसे कर रहा या कोई गुनाह कर रहा तो उसको छोड़ दे। यहाँ पे ये कहा जा रहा कि जब भी इन पर कोई तकलीफ आती है तो बजाय इसके कि वो नाफरमानी छोड़े, साथ अल्लाह की तरफ भी वो साथ रुजू करे। वो क्या करते हैं, ना नाफरमानियां छोड़ते हैं, ना अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, बल्कि मायूस होकर बैठ जाते हैं। आयत नंबर 37, माली एतबार से अप एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा है। ये भी इंसान को बहुत कुछ सिखाते हैं। यानी अच्छी भली जब अचानक चली गई तो हम क्या सोचते हैं कि मेरी गलती कहाँ थी, मैंने क्या कोताही की, मुझे क्यों निकाला गया, मेरी वीकनेस कहाँ थी। इतना ज्यादा इंसान अपना मुहासबा करता है जो आम हालात में एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजार रहा हो तो बिल्कुल भी नहीं करता। अब बिजनेस तो था बहुत अच्छा, कोई नुकसान हो गया किसी वजह से, रिस्क में कमी आ गई, लाजिमन इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है। और मुतवज्जो दो तरह से, या तो अल्लाह से नाराज होकर होगा और दूसरा होगा कि अल्लाह को राजी करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह से नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजी करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हदीस में आता है कि बाद औक़ात बंदे को एक रिस्क मिलना होता है लेकिन उसके गुनाह की वजह से उसको उस रिस्क से महरूम कर दिया जाता है। हमें नहीं पता हम पे कोई मुश्किल आई तो क्यों आई, ऐसे में इंसान को वापस अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए। हर मुसीबत में क्या पढ़ने को सिखाया गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर के ही जाएंगे, अल्लाह की तरफ वापस आ रहे हैं, अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे, वो हमें हिदायत दे दे। सिर्फ मरने पे नहीं पढ़ना बल्कि हर मुश्किल पे हमें ये अल्फाज पढ़ने चाहिए, हमारी ज़बानों पे जो होने चाहिए। इसी से अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी मुश्किलात जो है उनको आसान करेगा। आयत नंबर 38, चाहते हो कि रिस्क में इजाफा हो तो उसका हक अदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मस्कीन पे सदका करने का एक सवाब है, रिश्तेदार पे सदका करने का दुगना है। एक तो सदके का और दूसरा रिश्तेदारी की सुलह रहमी का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक सबसे अफजल सदका वो है जो उस रिश्तेदार पे किया जाए जो पोशीदा दुश्मनी रखने की बिना पर तुमसे एराज करे, यानी तुम्हारा सामना ही नहीं करता, मिलता ही नहीं, बात ही नहीं करता, और आपको पता चल जाता है कि उसको जरूरत है तो आप उसकी मदद के लिए कुछ भेजें, जो आपको पूछेगा भी नहीं। यानी ज़कात भी अल्लाह के दीदार की खातिर दें। अल्लाह मुझे तेरा चेहरा मकसूद है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अल्लाह इसके वजह कई गुना बढ़ाएंगे। ज़कात एक फरीज़ा है, सुब्हान अल्लाह एक फ़र्ज के अदा करने पे अजर है और अजर भी कई गुना ज़्यादा है हमारे अपने इखलास के एतबार से जो हमारे दिलों में मौजूद है। अब ज़कात देने के फ़वाइद जो कुरान से हमें पता चलते हैं, यानी ज़कात अदा करने वालों के ना कोई खौफ है ना वो गमगीन है। ये मार का शर और वबाल दूर करने का भी जरिया है, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ का भी जरिया है, जन्नत के करीब का भी है, जहन्नम से दूर ले जाने वाले अमाल में से भी है। जो शख्स अल्लाह की इबादत इस तरह करे उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए, फिर नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, बात सुने और माने, तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत से जन्नत के जिस दरवाजे से उसे चाहेगा वो दाखिल कर देगा, और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। आयत नंबर 41, इंसान को अपने अमाल की वजह से खुशकी और समंदर में फसाद जाहिर होता है। यानी दुनिया में भी इंसान को अपने अमाल का बदला मिलता है, या खुशकी और समंदर में फसाद होता है तो नतीजा क्या होता है, समंदर में शिकार कम हो गया, मछलियां कम हो गई, समुद्री जानवर मरने लगे, कारोबार में घाटे होते हैं, अब बिजनेस डाउन हो गया। इसी तरह खुशकी पर जब अमान खराब होते हैं तो लोगों कई तरह के नुकसानात होते हैं। देखें ये चीज़ कितनी अहमियत पकड़ गई। इंसान ने अपनी ये ज्यादतियों और इसराफ की वजह से फिजा और माहौलियात के अंदर बहुत ज़्यादा खराबियां पैदा कर दी, जिसके नतीजे खुद भी भुगतने पड़ रहे। फिर इसी तरह हमारे अमाल जो हैं ओवरऑल भी फिजा को मुतासिर करते हैं। हज़रत आयशा की एक बात जो हज़रत सफिया के बारे में उन्होंने कही थी, तो आपने क्या फरमाया था कि तुमने ऐसा कलमा कहा कि अगर मैं समंदर में डाल दूं इसको तो समंदर वो करवा हो जाए। यानी इतनी शदीद बात तुमने कही, और कहा क्या था कि तुम्हारा कद छोटा है।
اتنی سی بات ہم کتنے تبصرے کرتے ہیں لوگوں کی ناک پر، کان پر، بولنے کے انداز پر، یعنی حقیر سمجھتے ہوئے ہمیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ان چیزوں سے فساد پھیلتا ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی اس کے رنگ یا شکل کا تانا دے دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کے دل میں کوئی قدر باقی رہے گی ہماری؟ پھر ایک دوسرے سے نفرت، عداوت، اس کے نتیجے میں کام رکیں گے، پھر بعض اوقات نسلوں پر اثر جاتا ہے، اوور آل نسلیں آتی ہیں، پھر خشکی اور سمندروں تک اس کے فساد ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیہیویئر میں تباہی لاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کی ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہوتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اس میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوؤں میں نہیں تھیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ اسی طرح جو زکوٰۃ نہیں دیتے، آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے۔ آج یہ سارے عذاب ہم پہ ہو رہے۔ یاد رکھیے ہوا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور آسمان اللہ ہی اسے چھوڑتا ہے۔ اس سے اگر تیز ہوا ہو یا کچھ اڑا کر وہ لے جائے تو اس کو گالی نہیں دینی چاہیے، ہوا کو برا بھلا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے۔ ایک صحابہ نے کہا ابہا اللہ کی رحمت لاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی ہوا رحمت اور عذاب بھی لاتی ہے۔ جب بھی اسے دیکھو اسے برا نہ کہو بلکہ اللہ سے خیر کا سوال کرو اور شر سے پناہ مانو۔ ایک اور حدیث میں کہ ہوا کو لین تین نہ کرو کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جس پر کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کا مستحق نہ ہوا پلٹ کے اس پہ پڑتی ہے جو لعنت بھیج رہا۔ تو یہ حقیقت ہے جہاں ہوا اللہ کی رحمت ہے وہاں لوگوں پر یہ عذاب بھی لاتی ہے۔ بہرحال عام طور پر جو ایک ہوا ہے اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ پھر 48 میں آئے تو سارا منظر ہم دیکھ رہے، ہوا چلتی ہے، بادل آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، بارش برستی ہے، بندے خوش ہوتے ہیں، فضا دھل جاتی ہے، ہر چیز نکھر جاتی ہے۔ اس کے فائدے اور لانگ ٹرم فائدے یعنی لمیٹڈ اندر، لیکن جب وہ ہوا تکلیف لے کے آئے تو ہم توبہ کرنے کے بجائے ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 54، بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، پھر جوانی میں وہ طاقتور ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں پھر وہ بچہ بن جاتا ہے۔ جسے چاہے پیدا کرتا ہے، سب کچھ کرنے والا قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت ہوتا ہے انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ جسم کو لگتا چلا جاتا ہے، انسان اسٹرانگ ہوتا ہے۔ بچے جو بھی کھاتے ہیں بڑھنا شروع ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، پھر پوری جوان ہو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصہ وہ جوانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہی کھاتے رہتے ہیں، پھر کچھ ٹائم آتا ہے وہ کھاتے ہوئے ان کے جسم قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، وہی غذا کھاتے ہوئے انسان کمزور پڑ جاتا ہے، ایکسٹرا وٹامن کی ساتھ ضرورت پڑ جاتی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو چلا سکے۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ وٹامن بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جسم بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، انسان بالکل بے بسی کے عالم میں پہنچ جاتا ہے جس میں وہ اپنے نہ کھانے پہ بھی قادر ہو جاتا ہے اور نہ کھایا ہوا جسم سے باہر لانے پہ قادر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو ایسی عمر سے بچائے، لیکن ہمیں یہ نشانی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کا کوئی مقصد ہے کہ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے اور کبھی تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ یاد رکھیے اصل طاقت کسی اور کی ہے، اللہ رب العزت کی ہے، جس نے ایک ہی کھانے اور پانی کو انسان کی قوت کا ذریعہ بنایا اور وہی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کمزور بھی ہوا۔ اسی طرح دنیا میں بھی غلط اندازی لگایا کرتے، یعنی دنیا میں آخرت کے بارے میں ان کو یقین نہیں تھا، آخرت میں جا کے دنیا کے بارے میں ان کے جو اندازے تھے وہ غلط ثابت ہوں گے۔ سورۃ اللقمان۔ محسن وہ ہے جو اللہ کی عائد کردہ جو فرائض ہیں ان کی پابندی کرے، جس کا ایمان بھی درست ہو، جس کا عمل بھی درست ہو۔ سورۃ البقرہ میں یہی صفات متقین کی بتائی گئی تھی اور اب یہاں پہ وہی صفات محسنین کی بتائی گئی۔ ہدایات کے ہوتے ہوئے لوگوں کو طرز عمل پھر کیا ہونا ہے، یعنی قرآن کے مقابلے میں جو لغویات لے آتے ہیں اور جو لوگ اس طرح کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور دین ایمان کے بالکل کوئی تعلق ہی نہیں رکھتی، تو عموماً انسان کا ایسا تعلق بن جاتا ہے، ایسا رویہ بن جاتا ہے کہ وہ دین کا، قرآن کا، اس کے علم کا مذاق اڑانے لگتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کی رسوا کو نذاب ہے۔ لغویات یہ انسان کو غافل کرتی ہیں۔ لاہ الحدیث یعنی ایسی بات، ایسی چیز، ایسا علم جس کے ساتھ انسان اپنا وقت گزارتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اندر سے مشغول کر لیتی ہے، اس سے لذت بھی حاصل کرتا ہے، یعنی کسی چیز کی عادت ہو جانا، چاہے وہ کتابوں کی ہو، سیریز کی ہو، گانوں کی ہو، یا ایسی چیزیں جس کی طرف انسان کی حیوانی طبیعت جو ہے وہ مائل ہوتی ہو، یعنی جو خواہش نفس کو ہوا دینے والی ہو، بے فائدہ ہو، انسان جس سے نا سیریس ہو جائے اور اللہ کے راستے سے ہٹ جائے۔ قتادہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس نے جس نے مال کے ساتھ نہ خریدا ہو بلکہ اچھا جانا ہو کہ یہ بھی اس کا خریدنا ہے،
ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آدمی کی ضلالت و گمراہی کے لیے یہی کافی ہے کہ سچی اور حق بات کے بجائے وہ جھوٹی حقائق اور نقصان دہ جو چیزیں ہیں ان کے فائدہ مند کو ترجیح دے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کرنے والی ہے، انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کرنے والی ہے کہ انسان اس کو پا کے اتنا انجوائے کرے کہ اپنے دین، ایمان، آخرت سب کو بھول جائے، وہ اس کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اور بعض علماء نے لاؤ الحدیث کا معنی گانا بجانا کیا۔ عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ گیا، وہ چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزرے جو گا رہی تھی۔ اس پہ ابن عمر نے اسے کہا کہ شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اس کو تو چھوڑ ہی دیتا، یعنی وہ چھوٹی بچی ہے تو اس کو چھوڑ دیتا۔ اسی طرح ابن مسعود نے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ذات جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس لاؤ الحدیث سے مراد گانا ہے۔ آپ نے قسم اٹھا کے اس بات کو 3 دفعہ دہرایا۔ ابراہیم نحی کہتے ہیں کہ یہ دل میں نفاق کو اگاتا ہے، یعنی منافقت پیدا کرتا ہے، پھر یہ قرآن سے بھی غافل کرتا ہے۔ یہاں سے اس آیت سے اور بعض کافی حدیثیں بھی ایسی ہیں، یہاں سے سانگ سننے اور گانے دونوں سے منع کیا گیا۔ آیت نمبر 12 حکمت وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت مل گئی اسے بہت بڑی نیکی مل گئی، بہت بڑی خیر مل گئی، نیکی کمانے کا موقع مل گیا۔ لقمان نبی نہیں تھے لیکن بڑے سمجھدار انسان تھے۔ ان کی باتوں سے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے سمجھدار تھے۔ اور سمجھداری کی سب سے پہلی دلیل جو اللہ نے بتائی انشکر اللہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ لقمان کو جو حکمت ادا کی گئی پہلی چیز کیا تھی کہ شکر کی توفیق اس کو دی گئی، شکر ادا کرنا۔ جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے وہ بھی اس اللہ کی شکر سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 13 اب آیات آگے ہیں پیرنٹنگ سے تعلق رکھنے والی، بڑی زبردست ٹپس ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پیار سے بلاتے ہیں یا بنیہ، کتنے پیار سے بلایا نا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے چھوٹے سے بچے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی چیز جسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے بچوں میں وہ درست عقیدہ ہے۔ بچوں کے اندر صحیح ایمان پیدا کریں، باقی سارے کام آسان ہو جانے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ان کو نصیحتیں کرتے ہیں راہ چلتے، جھوٹ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسا کرو، ایسا نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں جو آپ اس کو سکھا رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے کوئی پتہ ہی نہیں۔ جب تک بنیاد نہیں پتا، جب تک بنیاد میں ایک اللہ کی محبت نہیں ڈالی، اللہ پر ایمان نہیں ڈالا، اللہ کا ڈر نہیں پیدا کیا، خالص توحید نہیں پیدا کی، اخلاص نہیں پیدا کی، اوپر سے آپ بتاتے جائیں کبھی وہ عمل کریں گے کبھی نہیں کریں گے۔ یہ لقمان کی حکمت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت میں سب سے پہلے اسے شرک سے بچنے کی توفیق کی، شرک سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ شرک نہیں کرنا یہ بڑا ظلم ہے۔ آیت 14 میں آئیے، عورت پریگننٹ ہوتی ہے، اس کی طبیعت بدلتی ہے، کھانے پینے کے انداز بدلتے ہیں، پورا لائف سٹائل اس کا چینج ہونے لگتا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کچھ کم ہوتے ہیں، جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے کمی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ پھر دوبارہ شکر کی تلقین، جو اللہ کا بھی ہوتا ہے وہ بندوں کا بھی ہوتا ہے، اور کس بات پر؟ سب سے پہلے ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، پھر تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنا، یعنی نعمت ایمان پر اللہ کا شکر انشکر اللہ، اور والدین کا شکر کیا کہہ کے کریں؟ آپ کا بہت شکریہ، ہم گریٹفل ہیں کہ آپ نے ہم سب بہن بھائیوں کی اچھی تربیت کی، اچھا پڑھایا لکھایا، ماضی کے حالات اور قربانیاں جو والدین نے آپ کے لیے کی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو تسلی دلائیں کہ ہم آپ کی فیتھفل ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر کیا، اور ہر شخص ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا اس نے دونوں کا شکر ادا کیا، جو کہ یہاں 2 شکر ادا کرنے کی بات ہے۔ تو نماز پڑھنے والا اللہ کا شکر، نماز کے بعد والدین کی دعا کرنے والا والدین کا شکر گزار، اپنی نمازوں میں اپنے سجدوں میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ کبھی کہنا نہ بھولیں۔ اور پھر خاص طور پر ماں کا ذکر کیا کیونکہ ماں نے تربیت میں زیادہ حصہ ڈالا ہوتا ہے، محنت مشقت کی ہوتی ہے، دن رات اس کے ساتھ جاگتی ہے تاکہ اولاد کو یاد دہانی رہے کہ والدین نے اس کے ساتھ کیا کیا احسانات کیے۔ آیت نمبر 16 پھر یا بنیہ، اے میرے بیٹے۔ سبحان اللہ، دیکھیے جب تک بچوں کو آپ پیار نہیں دیں گے، آپ اعتماد نہیں دیں گے، آپ ان کو کانفیڈنس نہیں دیں گے، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا کہ بچے سنتے نہیں، یہ آج کل کی ماؤں کا تکیہ کلام بن چکا ہے کہ بچے سنتے نہیں۔ آپ ماؤں سے پوچھے تو صحیح، آپ بچوں کو سناتی کیسے ہیں کہ وہ نہیں سنتے؟ آپ کے بچے ہیں، آپ کے ذریعے اللہ نے ان کو پیدا کیا، وجہ معلوم کریں وہ کیوں نہیں سن رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا کوئی طرز عمل ان کو اریٹیٹ کر رہا، یا آپ کے بلانے کا یا نصیحت کرنے کا انداز اریٹیٹ کر رہا۔
کیونکہ بچے بعض اوقات ماں باپ کو اوائڈ کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ ہمیں دیکھیں گے کوئی نصیحت کریں گے تو وہ ہر وقت کی نصیحت نہیں سننا چاہتے، تو وہ آتے ہیں اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، جب آپ جاگتے ہیں آپ کے بچے سوتے ہیں، جب آپ سوتے ہیں آپ کے بچے جاگتے ہیں۔ یہ اسکیپ کا طریقہ ہے ماں باپ سے، کیونکہ ماں باپ سے محبت نہیں ملتی، صرف لان تان ملتا ہے، ماں باپ سے شفقت نہیں ملتی، صرف تنقید ملتی ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح بچے کو اللہ کے بھرپور علم، کامل علم کا یقین دلایا، مضبوط ایمان کیا، اللہ کی صفات کو ذکر کر کے۔ یاد رکھیے، بچوں کو توحید سکھانی ہے، اللہ کی پہچان دینی ہے، اللہ کے نام سکھانے ہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں بتانا ہے۔ جیسے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو چند کلمات سکھائے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ یاد رکھو، اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ کے، اور اس کے وہ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر سب مل کر بھی تمہیں نقصان دینا چاہیں تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، یہ بات سنتے انسان کے اوپر سے پہاڑوں جیسا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کتنی تسلی آتی ہے۔ آج آپ دیکھیے، بچوں کو سٹریس آنا شروع ہو گیا، جہاں تک کہ ریسرچ نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو سٹریس ہوتا ہے، یعنی ماں اگر خود سٹریس میں ہے تو بچے کو وہ ٹرانسفر ہو رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بعض اوقات اتنے بلینک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بات نہیں کرتے، اسمائل نہیں کرتے، ان کے اندر وہ اتنا سٹریس آ گیا۔ خاص طور پر جب بچے پہ اسکول میں جانے کی ایج میں آتے ہیں، اس وقت ان کا ایمان جتنا کمزور ہوگا، اتنے زیادہ وہ پر اعتماد رہیں گے۔ بچے کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہیں اپنے دین پر خود ہی یقین نہیں ہے، وہ خود شرمندہ ہیں، وہ دوسروں سے چھپتے پھرتے ہیں۔ جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کمزوروں کو آکر دبا دیتے ہیں۔ زبردست تلقین کے نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان سے نہ ڈرنا۔ آیت نمبر 17، ہر دفعہ جب بھی خطاب ہے یا بنیجہ کہہ کے ہے، ہم نے کبھی کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے میری بات سنیں؟ ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بگڑ جائے گا، یہ سپائل ہو جائے گا، اگر پیار سے میں نے اس سے بات کی نا زیادہ تو اس نے میرے قریب نہیں آنا، میری بات نہیں سننی۔ ڈانٹ کا طریقہ زیادہ اچھا ہے، حالانکہ پیار سے بات کرنے سے انسان، وہ بچہ دل کے قریب آتا ہے، اور جب دل قریب آئے تو اس پہ نصیحت زیادہ اچھی اثر کرتی ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، پیارے بچے میں نماز قائم کرو۔ کتنی دفعہ نماز کرتے ہوئے کہتے آپ نے یہ الفاظ بولے ہیں؟ کبھی کہا اس طرح کہ پیارے میرے بیٹے نماز پڑھ لو؟ شاید ایک دفعہ بھی ہم نہیں کہتے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف بھی بچپن سے سکھا دینا چاہیے، اچھے برے کی پہچان دینے کے ساتھ ہی، یعنی دوسروں کو آگے ٹرانسفر کریے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الصُّبُورِ، یعنی بچوں کو صبر بھی سکھانا چاہیے، کیونکہ ہم ہر بات میں کہتے ہیں جب انہیں کوئی تکلیف پہنچنے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ یہ صبر نہیں کر سکتے، یہ روتے ہیں۔ تکلیفوں سے آپ ان کو نہیں بچا سکتے، بہت سی تکلیفیں آپ کے بچانے کے باوجود ان کے لگ جائیں گی، بیمار ہو جائیں گے، کوئی چوٹ لگ گئی، بخار ہو گیا۔ جب بھی بچوں کو تکلیف دیکھیں آپ اسے صبر کرنا سکھائیں، اس کو سہنا سکھائیں کہ وہ کیا سہے، کیا کہے اس تکلیف میں، پھر انہیں اخلاق سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اخلاق کی تعلیم دی، فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ایک دوسرے کی روگردانی کرو۔ تم میں سے کوئی کسی کے بی پر بی، یعنی سودے پر سودا نہ کرے۔ اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ یعنی اگر کوئی چیز خرید رہا، آپ کہیں میں اتنے زیادہ دے دوں گا، آپ مجھے دے دیں، یہ غلط ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اور نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ذلیل کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا تھا کہ تقویٰ جہاں ہے، تقویٰ جہاں ہے، یعنی کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا دراصل اللہ کی نگاہ میں وہ خود حقیر ہے، اور ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت آبرو دوسرے مسلمان پر پوری طرح حرام ہے۔ آیت نمبر 19 میں پوری چال ڈھال سکھائی۔ تربیت صرف ایک چیز کی نہیں ہے کہ آپ انہیں دنیا کمانے کے اختیار کریں، بس ایک کی رٹ لگائیں، پڑھو پڑھو۔ زندگی کے اندر ہمیں اس کا اخلاق بھی لانا ہے، ہمیں اس کا ایمان بھی لانا ہے، ہمیں بچے کا عقیدہ بھی لانا ہے، یہ تمام چیزیں سکھانا ضروری ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ۔ اب دیکھیے، ہمارے 4 بچے اکٹھے ہو جائیں، کیا چور ہنگامہ ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے توجہ دی کہ یہ بچے کو سکھانے کی چیز ہے کہ اپنی آوازیں کم کریں، بلند نہ کریں؟ ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں، بچے کو نہیں کہنا، نہیں سمجھانا، اس سے بچے کا کانفیڈنٹ کم ہوتا ہے، اپنی آواز پست رکھو۔
بات کرتے ہوئے بس اتنی آواز میں بات کرو کہ دوسرا سمجھ جائے، اور یہ تربیت بچپن سے ہوگی، ورنہ کیا ہوتا ہے شادی ہو جاتی ہے لیکن شرافت سے بات کرنا نہیں آتی، بیوی پہ چیخ رہے، بچوں پہ چیخ رہے، یہ تربیت بچپن سے ہوئی ہی نہیں۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز میں چنگا جو ہوتی ہے وہ سب سے بری ہے۔ تو بعض اوقات بچے روتے روتے جو دھاپتے ہیں، ان چیزوں سے بچوں کو منع کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ گدھا ایسا کرتا ہے، تم نے ایسے نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کیا تھا؟ وہ بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف کر دینے والے، درگزر کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 20 میں ظاہری نعمتوں کی بات ہے، جیسے تندرستی ہے، مال و دولت ہے، گھر بار، اولاد، اور پھر باطنی نعمت، اس پہ اللہ نے پردہ ڈالا، ہمیں نظر ہی نہیں آتی، جیسے دل کا سکون، چین، ہمیں لوگوں کو دوسرے کو نظر نہیں آتا کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا، تو یہ ہماری باطنی نعمتیں ہیں۔ قرآن و سنت کی پیروی کرنے کا کہا گیا۔ بہت سے لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، تو وہ تعریف کرنے میں دیر نہ لگاتے۔ پھر سمندر کے سفر میں جس طرح سے تارے نظر آتے ہیں وہ خشکی پر نظر نہیں آتے، کیونکہ عموماً خشکی پہ بہت سی روشنیاں ہوتی ہیں اور مانند پڑ جاتے ہیں، اور سمندر پہ کیا ہوتا ہے جب روشنیاں نہیں ہوتی، جیسے سورج کے نکلنا، غروب ہونا، ان جگہوں کا مشاہدہ کریں تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ لیکن یہ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ ہر صابر کے لیے اور ہر شاکر کے لیے، کیونکہ ان چیزوں کے لیے محنت بھی کرنی ہے، آنکھیں بند کر کے اور سو کے یہ سفر نہیں گزارنا، بلکہ غور و فکر کر کے گزارنا ہے۔ آیت نمبر 33، دھوکے باز کون ہے؟ شیطان۔ یہ تمہارے دل میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسے خیال نہ ڈالے، ایسے وسوسے نہ ڈالے کہ تم اللہ سے دور ہو جاؤ اور اس کے اطاعت سے ڈر جاؤ۔ سورۃ السجدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں پڑھ سوتے تھے جب تک سورۃ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورۃ الملک نہ پڑھ لیتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ الدہر 29ویں پارے کی سورت ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں دنوں کی لینتھ کے مختلف اوقات پتہ چلتے ہیں۔ اب قیامت کا دن دیکھیے 50,000 سال کے برابر ہے، اور فرشتے جس طرح آسمان اور زمین کے بیچ میں آتے جاتے ہیں، اگر انسان کو اس طرح آنا جانا لگ جائے تو 1000 سال لگ جائیں۔ پھر یعنی تم اپنی جسمانی قوتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ہمیں اللہ سے اپنے بدن کی عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، یعنی اے اللہ مجھے اپنے بدن میں عافیت دے، مجھے میری سماعت میں عافیت دے، مجھے میری بصارت میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اسی طرح بدنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی دعا کرنی چاہیے، ہم اپنے جسم سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں، دنیا کے کام کاج بھی کریں، لیکن آخرت کے لیے نیک اعمال ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں، کیونکہ جب انسان کی صحت اچھی نہیں ہوتی، انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں آتا، حتیٰ کہ وہ نماز روزے سے بھی عاجز آ جائے، کسی کی خدمت کرنا کو دور کی بات ہوئی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہ الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بسری، یعنی اے اللہ میری سماعت اور میری بصارت سے مجھے فائدہ دے اور انہیں میرا وارث کر، اور مجھ پہ جو ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد کر، اس سے میرا بدلہ لے لے، یعنی میں اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم سب کی موت کا وقت اور جس نے جان نکالنی ہے وہ بھی طے ہو چکا۔ دیکھیے رات سوتے وقت اگر آپ سورۃ سجدہ پڑھیں تو معنوں کو جانیں تو دل پر بڑا ایک عجب اثر اس کا ہوتا ہے، خاص کر کس کی تلاوت جب سنی جائے تو۔ خاص صفات اس سورہ میں بتائیے مومنوں کی، وہ جسمانی لذتوں اور مال پر اللہ کے قرب کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی نیند کو قربان کرتے ہیں، بستروں سے اٹھ کر نوافل پڑھتے ہیں، اسی طرح مال محنت سے کماتے ہیں پھر اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، کیونکہ دو چیزوں سے، نیند قربان کرنے سے اور مال قربان کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن ہم نے انہی چیزوں سے اپنے دل لگایا ہوا جس کے نتیجے میں ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 17، رات کی عبادت چھپی ہوئی عبادت ہوتی ہے، اس کا اجر بھی بڑا چھپا ہوا ہے، یعنی چھپا کر کیے گئے اعمال کے بدلے میں مخفی نعمتیں جو ہیں، چھپی ہوئی نعمتیں اس کو ملیں گی، جس کو نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں خیال آیا، نہ کسی کان نے سنا، بالکل یونیک سی نعمتیں۔ یاد رکھے جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے وہ اعلیٰ درجے کی جنتیوں کے لیے ہے، اس کو کسی کو پتہ نہیں، کوئی اور اسے نہیں دے سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا تھا جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جائیں گے اس کے بعد آئے گا، یعنی سب لوگ جا چکے ہوں گے وہ آخری ہوگا، اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو، وہ کہے گا اے میرے رب لوگ اپنی منزلوں میں قیام پذیر ہو چکے ہیں، جو لینا تھا وہ لے چکے ہیں، اس سے کہا جائے گا تم اس پہ راضی نہیں ہوگے کہ تمہارے دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے برابر کوئی ملک مل جائے؟
وہ کہے گا اے رب میں راضی ہوں، اللہ فرمائے گا وہ ملک تمہارا ہوگا، پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا پھر اتنا، یعنی 5 بار اور بھی کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب بھی تیرا اور اس سے 10 گنا زیادہ بھی تیرا، اور سب بھی تیرا جو تیرا دل چاہیے تیری آنکھوں کو بھائے، وہ کہے گا اے رب میں راضی ہو گیا۔ موسیٰ کہیں گے اے رب تو وہ تو سب سے اونچے درجے پر پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو میری مراد ہیں، ان کی عزت اور کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاش کیا، ان پر مہر لگائی۔ عزت کا وہ مقام نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ آپ نے فرمایا اس کا مصادق اللہ کی اس کتاب میں موجود ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان بلند درجوں کے پہنچنے کے لیے راتوں کی نیند بھی قربان کرنی ہے، دن کو صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو روزے میں کھانے پینے سے بھی محروم رکھنا ہے، کچھ قربانیاں دینا ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ تب ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں سوال جنت و فردوس کا مانگنا ہے، یہ جنت کا اعلیٰ اور افضل ترین درجہ ہے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ آیت نمبر 21، اس سے مراد دنیا میں آنے والی تکلیفیں ہیں۔ لعلہم یرجعون، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انسان اپنی اصلاح کرے۔ تو یاد رکھیے لیڈرشپ کی اہم کوالٹی ہے صبر۔ صبر کے بغیر کوئی لیڈر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں انسان کو بہت مشکل اوقات اور مراحل سے بھی گزرنا ہے۔ پچھلی قوموں کے انجام سے سبق سکھایا گیا، غور کرتے رہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہر فیصلہ چاہے وہ عذاب کا ہے یا قیامت کا ہے، اس تمام کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے علاوہ کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی بشر کو کوئی اس کا علم نہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 1، اے نبی کافروں اور منافقوں کا پریشر مت لیجیے، وہ چاہتے تھے کہ آپ ان کے طریقوں پر چلیں۔ اس کا سبق ہم سب کے لیے کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے دور ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں وہ شاید ہمارے فائدے کے لیے کچھ کہہ رہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ نے ہمیں جو دیا وہ زیادہ فائدے کا ہے، کیونکہ علم والا ہے اللہ، حکمت والا ہے اللہ۔ پھر ہمیں اڈاپشن کے بچے کا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بچہ اڈاپٹ کیا جائے تو باپ کا نام نہیں بدلنا چاہیے، اگر نام نہیں معلوم تو فرضی نام اس کے باپ کا رکھ لینا چاہیے۔ یہاں بہت اہم مسئلہ پتہ چلا کہ والدیت ہم نے نہیں بدلنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ پھر وصیت کا خانہ، یہ ایسے ہی لوگوں کے دینے کے ہیں جن کے باقاعدہ شریعت نے وراثت کے حصے مقرر نہیں کیے۔ پھر غزوہ خندق کی طرف اشارہ ہے جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اس کا معنی ہے لشکر، اسی کے نام پہ پوری صورت ہے، اور دشمنوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ یہ غزوہ 5 ہجری میں ہوا تھا۔ آیت نمبر 16 میں آئیے، انسان، یا پہلے بھی بتایا ایک مثال اس کی ہم نے دیکھی تھی، امام غزالی نے یہ مثال دی تھی کہ شیر انسان کے پیچھے ہو اور وہ چھپ کر کنویں میں جائے، یعنی دنیا میں ایسا ہی ہے، موت اس کے پیچھے کر رہی، اگر سارے امن بھی میسر آ جائیں، صحت بھی ہے، گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن موت نے بیچ سے ہمیں اٹھا کر لے جانا، اس سے کوئی فرار ممکن نہیں۔ مشکل کیا ہے؟ موت کے بعد ایک اور دنیا جس کی کوئی تیاری نہیں کی، جس کو کوئی سجایا نہیں، وہ وقت کیسے گزرے گا؟ یہ نہیں پتا وہاں پہ کتنا حادثہ رہنا ہے، کتنا حال میں ہمیں قبر میں لینا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جو ہزاروں سال پہلے آئے تھے وہ بھی مر کے زمین میں ہیں، اس کے علاوہ باقی قومیں وہ بھی اس سے پہلے جتنی ہوئی، جو زمان ہوئی ہے، جو بعد میں ہوئی ہے، سارے وہ زمین کے اندر دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وحشت کو، ان مرحلوں کو آسان کر دے، اور اس لیے ہمیں خاص دعائیں کرنی چاہیے تنہائی کے اوقات میں، قبولیت کے اوقات میں، اور رو رو کے اللہ سے، کیونکہ بڑے مشکل ترین یہ مرحلے ہم پہ آنے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف عبادات میں نہیں، یہ اخلاق میں، ایمان میں، دنیا آخرت کے سارے معاملات میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس نمونے کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ جو شخص خوبصورت زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائے۔ ہر معاملے میں آپ کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا صلو تمہارا آئی تو مونی وسلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا، حج کے احکام مجھ سے سیکھو، ہمیں کسی بھی معاملے مخالفت نہیں کرنی۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے بھی رغبت کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، مگر میں اس پر عمل کروں گا، پس بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں کوئی طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کا انداز اختیار کیجیے۔ آیت نمبر 22، 10,000 کے قریب سارا عرب اٹھ کے آ گیا، لشکروں کو دیکھ کے کیا کہنے لگے، یہ تو وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ کتنی پازیٹیو بات ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ مشکل وقت ہمارا ایمان جو ہے اس کو اضافہ کرتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اگر ہمارے ایمان میں مشکل وقت ہمارا اضافہ کر رہا ہم مومن ہیں، اگر وہ مشکل وقت ہمارے ایمان کو کم کر رہا تو پھر ہمارا ایمان کس کیٹیگری میں جا کے رکا؟
یاد رکھیے اگر انسان توبہ کرتا ہے تو پھر اسے توبہ کی قبولیت کی امید بھی رکھنی چاہیے. اور کیا امید رکھنی چاہیے؟ اگر ہم اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ توبہ قبول کرے گا. کیونکہ بہت سے لوگ اب گناہوں کے بوجھ میں ڈب جاتے ہیں، یہ چیز بھول جاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ہمیں نہیں بخشنا. نہ اپنے معاملے میں نہ کسی اور کے معاملے میں کبھی ایسا منفی جملہ نکالے، قطعاً یہ نہ کہیں، کیونکہ بخشش کا معاملہ یہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے. مالک یوم الدین ہے وہ. آیت نمبر 25 میں آئیے، وہ آئے تو تھے مسلمان کو ختم کرنے لیکن خود نقصان اٹھا کر واپس گئے، یعنی مومنوں کو لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی. اللہ نے ایسی ہوائیں بھیج دیں، ایسی اندھی جو ان کی رسیوں کو توڑ کر لے گئی، ان کی جانوروں کو جس سے باندھا تھا اس طرح ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، خیمے اکھڑ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. پھر ازواج مطہرات کے ترجیحات کو پوچھا گیا. آیت نمبر 29، کیا چنا انہوں نے؟ اللہ اور اس کے رسول کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دے تو سب سے پہلے وہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کچھ کہنے لگا ہوں. اس معاملے میں جلد بازی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کے والدین یعنی حضرت عائشہ کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونے کا مشورہ کبھی نہیں دیں گے. چنانچہ اپنی آیت پڑھی 29، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا. تو مطلب یہ پوری آیت انہوں نے پڑھی تو میں نے کہا کہ میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے بھی یہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا. جو آخرت چاہتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے چاہتے ہیں، وہ جذباتی لیکچر سن کر آخرت کی چاہت والے نہیں بنتے بلکہ وہ زندگی کا مستقل حصہ بنتے ہیں، ہر کام اپنی آخرت بنانے کے لیے کرتے ہیں. اگر نبی کی بیویوں کی یہ بات کہی جا رہی عام لوگوں کے لیے پھر کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری چیزوں سے ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.